السلام علیکم ایوریون. میرے ایک وکیل دوست ہیں. یوزلی کبھی کبھار ہم مل لیتے ہیں اور کبھی کبھار مل کر یہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی اور ہم یوزلی سوشل ایشوز پہ جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو سوشل ایشوز پہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ آج کل کی جو جنریشنز ہیں وہ اپنے پیرنٹس کا یعنی اپنے جو ہمارے دادا دادی ہیں گھروں کے اندر ان کا اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح ہمارے جو نا فور فادرز رکھتے تھے یا جو ہم نے ان سے سنا کہ وہ اس طرح کرتے تھے. تو سوشلی ہم بڑے گر رہے ہیں, اس حوالے سے بات ہم کر رہے تھے. تو میرے جو وکیل دوست تھے انہوں نے مجھے ایک بڑی زبردست واقعہ سنایا جو کہ میں چاہتا ہوں میں آپ سے بھی شیئر کروں. واقعہ کچھ یوں تھا جی کہ وہ میرے دوست وکیل مجھے یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ایک دوست تھے, میرے دوست فرینڈ وکیل صاحب کے آگے فرینڈ تھے. تو وہ ان کے بڑے قریب تھے, یعنی وکیل صاحب ان کے گھر آنا جانا تھا اور ان کے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ ان کا جو ہے نا آنا جانا اور اچھی ریلیشن شپ تھا. تو ایک دن وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے فون آیا اور ان کی جو مسز تھی وکیل صاحب کے دوست کی جو مسز تھی ان کو وہ بابی کہتا تھا مجھے ایک دن بابی کا فون آیا اور وہ مجھے کہتی جی آپ فوراً سے نا میرے گھر پہنچے. میں نے کہا جی میں ذرا باہر ہوں اور اب تھوڑا ٹائم لگے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا ٹائم لگے گا, تو میں نے کہا آلموسٹ مجھے 1 hour لگے گا آپ کے پاس پہنچتے ہوئے. تو خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی بس تم ایز سون ایز پاسبل جلدی پہنچو. میں بڑا ڈر گیا اندر سے, بڑا عجیب و غریب فیلنگ بھی آئی یار کہ اللہ خیر کرے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے اس طرح فون کیا اور کہا کہ فوراً سے پہنچو. تو کہتے ہیں میں بہرحال پہنچا ان کے گھر. تو ان کے گھر دیکھا جی وہ جو میرے دوست تھے وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے اور ان کے بچے بھی وہیں پہ اور کچھ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے آگے اس ٹیبل کے اوپر. تو وہ جو میری بھابھی تھی انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک دم رونے لگی اور انہوں نے کہنے لگی جی کہ یہ دیکھو پوچھو اس سے کہ یہ نا مجھے طلاق دے رہا ہے, یہ طلاق کے ڈاکومنٹس لے کے آیا ہو. کہتے میں ایک دم سے میرا تو جیسے شوق ہو گیا میں یار کہ ان کو کیا ہو گیا, ان کی فیملی تو بڑی اچھی تھی اور میں تو بڑی مثالیں دیتا تھا لوگوں کو یار وہ فلانے میرے دوست ان کے گھر بڑی مثالی ہے, بچوں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ گھر میں. ایک دم سے میری یہ نیوز سن کے تو مجھے یقین نہ آیا اپنے کانوں پہ. تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا, میں نے کہا جناب یہ کیا میں کیا سن رہا ہوں. وہ چپ نہیں, انہوں نے اپنا سر پکڑا ہوا اور وہ نیچے ڈاکومنٹس کی طرف دیکھ رہے ہو. بالکل پریشانی کے عالم میں میں نے بچوں سے پوچھا کہ جی دادی کدھر ہے آپ کی, کیونکہ جو تو دوست تھے ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی ان سے بھی میری اچھی تھی. تو میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے مسئلے کال کیوں نہیں نکالا, وجہ کیا ہے, وہ کدھر ہے. تو بچوں نے کہا جی کہ جو ڈیڈی ان کو جا کے اولڈ ہاؤس چھوڑا ہے. اب یہ میرے لیے ایک عجیب صورتحال ایک اور ڈیولپ ہو گئی کہ ایشو چل کیا رہا ہے ان کے گھر کے اندر. وہ مسلسل جو ہے نا بھابھی رو رہی ہیں اور جو ہے نا بھائی وہ جو دوست ہے میرے وہ نیچے کی طرف نیچے جو ہے نا دیکھ رہے ہیں, اپنا سر پکڑا ہوا, بچے پریشان الگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے. تو میں نے جو میرے دوست تھے ان سے میں نے پوچھا یار کہ کیا وجہ ہے, آپ میرے سے تو ڈسکس کرتے ہی نا, آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور میرے آپ اتنے قریب ہے دوست ہیں, مجھ سے تو ڈسکس کر لیا ہوتا ہے, آخر کیا وجہ ہوگی. اور یہ مجھے بتائیں کہ جو نا ان کو کیوں چھوڑا ہے. تو انہوں نے جو آگے سٹوری سنائے تو وہ سن کے نا میرے بھی ہوش اڑ گئے. تو انہوں نے یہ سٹوری سنایا جی کہ میری والدہ کے ساتھ جو میری مسز ان کا کافی عرصے سے ایشو چل رہا تھا, اور جب بھی آ رہا ہوں تو جو میں سنوں کہ میری والدہ کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ میرے جو بچے ہیں وہ میری والدہ سے بات نہیں کر رہے. تو ایک دن میں جب سن کے میں بڑا کوشش کرتا تھا جی کسی طرح ان کے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہے, ڈسٹربنس نہ ہو گھر کے اندر. لیکن ایک دن میں گھر آیا تو میری والدہ نے جو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے جی بچے آپ نا مجھے اولڈ ہاؤس چھوڑو. اب اولڈ ہاؤس جو والدہ ہے ان کو چھوڑنے کے بعد میں ان کو چھوڑ تو ہے, ظاہر سی بات ہے وہ رو رہی تھی میرے ساتھ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر یہ بات مانو گے نہیں تو میں نے خود چلے جانا ہے, لیکن اگر اچھا یہی ہے کہ معاشرے کو نہ پتہ چلے تو آپ مجھے جا کے وہاں چھوڑاؤ. تو اس کے بعد مجھے یہ بتاؤ تم کہ اس ایٹیچیوڈ کے بعد کیا میں اس عورت کو اپنے گھر رکھ سکتا ہوں. اور ان کو چھوڑنے کے بعد اب میں نے فیصلہ کیا کہ جی میں نے اس گھر کو ہی نہیں رکھنا, بس میں نے اس کو ختم کرنا. تو اس نے مجھے جو میرے وکیل دوست نے مجھے یہ بتایا جی آپ ہمارے معاشرے کی جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا, تو ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. دیکھیں
ہمارے گھروں میں جو ویسٹرن جو معاشرہ ہے اور جو ہمارا ایسٹرن معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک ہی جو چیز ہمیں جوڑے رکھی ہوئی ہے وہ ہے فیملی. اور فیملی سسٹم جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. سب لوگ جانتے ہیں وہ فیملی سسٹم جو ہے وہ ختم. اور یہ بات الارمنگ سچویشن تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ جو فیملی ایک دوسرے کو باؤنڈ کر کے رکھتے تھے، وہ فیملی جو ہے ڈس انٹیگریٹ کر رہی ہے. فیملی کو ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچانا ہم نے معاشرے کے اندر، اگر ہم یہ نہ کر پائے تو یہ اور کچھ 10-15-20 سالوں کے بعد ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی جب جو لوگ ابھی ینگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے آگے بوڑھے نہیں ہونا، جب وہ ایجڈ ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کہ وہ الٹیمیٹلی کر رہے ہیں. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر جو پیرنٹس ہیں، جو گارڈینز ہیں، جو بڑے ہیں، جن کے پیرنٹس موجود ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملیز کے اندر یہ چیز اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار مروت میں، کبھی کبھار کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ بات نہیں کر پاتے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر چیز کو ایکولی ٹائم دینا چاہیے. اور گارڈین کا یہ کام ہے، گھر میں جو بڑا ہے، جو بیٹا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے گھر کا جو ماحول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اور وہ تبھی پاسبل ہوگا جب ہم اپنی جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں، جاب وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کو بھی ٹائم دیں گے اور دیکھیں گے کہ گھر کے اندر بھی کیا چل رہا ہے.